الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقلید کی شرعی حیثیت دیکھیں، تقلید کا شرعی حکم کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، کیونکہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو امام ہیں، اماموں کے جو ہم پیروکار ہیں، اماموں کے نام سے جو مسلک بنے ہوئے ہیں اور اماموں کی تقلید کی جا رہی ہے، آیا کہ اماموں کا جو امام ائمہ اربعہ، ان کا کیا موقف ہے، ان کے بارے میں کیا ان کا کیا قول ہے اس کے بارے میں، اور کیا وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہماری تقلید کرو، اور ہماری جو باتیں ہیں، ہمارے جو اقوال ہیں، اس کو کس طرح لینے چاہیے۔ اس کے بارے میں ہم ان چاروں ائمہ کے اقوال دیکھتے ہیں کہ وہ تقلید کے بارے میں، یا ان کی جو اقوال ہیں، یا ان کی جو باتیں ہیں، ان کو لینے کا ہمارے پاس کون سا طریقہ ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہم ان کی بات لیں، اور کون سی ایسی ان کی بات ہے جو ہم چھوڑ دیں۔ یہ خود انہوں نے بتایا ہے۔ تو ائمہ اربعہ کے جو اقوال کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں دین کس طرح ان سے باتیں لینی چاہیے دین کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک بات ہے جس کو ہر کسی کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے بھی بہت سارے مسالک ہیں، جیسے دیوبندی حضرات ہیں، بریلوی حضرات ہیں، یہ تقریباً امام ابو حنیفہ کے پیروکار۔ اب آیا کہ ان کا قول کیا ہے اس کے بارے میں۔ اسی طرح امام مالک کے ماننے والے مالکی ہیں، شوافی ہیں، حنابلہ ہیں، امام احمد کے حنبل کے ماننے والے، دیکھیں مانتے، عزت جو ہے نا، احترام سب کرتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے بات کو ماننا۔ اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اقوال کیا ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہم رحمہ اللہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان کا قول کیا ہے کہ جب حدیث صحیح ہو تو وہی ہمارا مذہب ہے۔ جب حدیث صحیح ہو، صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ جہاں پہ آپ کو صحیح حدیث ملے آپ وہ لیں، لیکن اگر آپ کو صحیح حدیث مل رہی ہے تو آپ اگر وہ لے لیتے ہیں صحیح حدیث کو، امام کا قول چاہے آپ چھوڑ بھی دیں، پھر بھی آپ امام کی پیروی کر رہے ہیں، سمجھ لیں کہ آپ امام کی بات مان رہے ہیں۔ امام کی بات چھوڑ دینا حدیث کے سامنے، تو یہ امام کی کوئی توہین نہیں ہے۔ انہوں نے ہی ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اس سے ان کی شان کم نہیں ہو جائے گی، ان کا مقام کم نہیں ہو جائے گا۔ جو انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، انہوں نے ہی ہمیں سکھایا ہے کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو ہم میری قول کو، اگر حدیث کے خلاف ہو تو میرا قول چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا۔ یہ تقریباً چاروں ائمہ نے یہ بات کی ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے نام پہ مسلک بناؤ، ان کی یہ تعلیم نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ سخت خلاف ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان کی جو پیروی ہم کر رہے ہیں، ان کی جو باتیں ہم لے رہے ہیں، ان کے اقوال لے رہے ہیں، ان سے قرآن حدیث سمجھ رہے ہیں جیسے انہوں نے سمجھا ہے، تو آیا کہ ان کے صحیح جو ہمیں انہوں نے تعلیم دی ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ تو پہلا قول ان کا یہی ہے کہ صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے۔ جہاں سے ہم نے لی ہے حدیث، وہاں سے جہاں سے ہم نے لیا مسئلہ آپ بھی وہاں سے ہی لیں، اور یہی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے بات۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول کے مطابق فتویٰ دے جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارے قول کا ماخذ کیا ہے، ہم نے کہاں سے ہی لیا ہے۔ جب تک ان کو پتہ نہ ہو، کوئی ہمارے قول کے مطابق فتویٰ نہ دے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ جب آپ کی بات کتاب اللہ کے خلاف ہو، فرمائے کتاب اللہ کے ساتھ میری بات چھوڑ دو۔ کتاب اللہ کے سامنے فرمایا کہ میری بات کتاب اللہ کے خلاف ہو، قرآن حدیث کے خلاف ہو، تو آپ میری بات چھوڑ دو۔ اور انہوں نے کہا کہ جب جب آپ کی بات حدیث رسول کے خلاف ہو، فرمایا کہ میری بات چھوڑ دو۔ کیا کہا کہ جب آپ کی بات قول صحابہ کے خلاف ہو، فرمایا قول صحابہ کے سامنے میری بات چھوڑ دو۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میری بات کے سامنے کوئی قول صحابہ آ جائے یا نبی علیہ السلام کی بات آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دو، ان کی بات مان لو۔ تو دیکھیں، اگر جو لوگ مسلک کے نام پہ، جیسے تقلید کے نام پہ کسی ایک امام کی تقلید کرتے ہیں، تو ان کی تعلیم بھی یہی ہے کہ جب تمہیں صحیح حدیث ملے، ہمارے قول کو آپ چھوڑ دو، بلکہ دیوار پہ مارو۔ تو
تو یہ ان سے شان کم نہیں ہو جائے گی، تو ان کی یہی تعلیم ہے ہمارے لیے۔ تو یہ ان کے اقوال اگر ہم دیکھیں، اصولی بات سمجھ لیں، تو ہمیں پتہ چل جانا کہ صحیح حدیث کا ہی ہماری نظر میں اہمیت ہونی چاہیے، اور اس کا صحیح حدیث کا کیا مقام ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ قول کو آگے رکھ رہے ہیں، حدیث پہ آپ سوچیں ہی نہ، اس کی طرف دیکھیں ہی نہ، بس یہ فلاں امام کا قول آ چکا ہے، ہم نے ایسے ہی چلنا ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس وہ حدیث نہ ملی ہو، کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ساری حدیثیں سب کے پاس تھی، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے کوئی حدیث نہ پہنچی ہو۔ وہ آج کے دور کا وقت تھوڑی تھا، آج کے جیسے دور ہے، اس ٹائم وہ دور نہیں تھا کہ مطلب اسی ٹائم ساری حدیثیں ایک ہی ٹائم پہ مل جائیں، جیسے آج موبائل کا دور ہے۔ اس دور کے حساب سے سوچیں، تو اس لیے جب ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہوتی تھی وہ فتویٰ دے دیتے، جب صحیح حدیث آتی تو اپنے قول کو چھوڑ کے صحیح حدیث کو اپنا لیتے۔ ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔